میرا نام ایملی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ویکیشن پر میں اپنے بابا کے ساتھ اپنے مری والے گھر آئی تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے اس گھر کے ساتھ میری بہت ہی دردناک یادیں جڑی ہیں، جس وجہ سے میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن بابا کو کسی کی تلاش تھی۔ اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک بہت ہی خوبصورت جھیل تھی۔ کبھی کبھی مجھے یہ جھیل بہت خوفناک لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس جھیل نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا ہو۔ کتنے سالوں کے بعد میں آج بہت سکون سے سو رہی تھی۔ ہیلپ می! یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جو پچھلے کچھ سالوں سے مجھے سنائی دیتی تھی۔ پہلے میں چھوٹی تھی، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا صرف ایک وہم ہے، لیکن اتنے سالوں کے بعد آج پھر سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی اداس تھی۔ اندھیرے میں مجھے وہ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس نے ہاتھ میں ایک ڈال پکڑی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی بابا کمرے میں آئے، وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ ٹھیک بابا کے پیچھے اس دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ کیا ہوا ایملی؟ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہے کیا بیٹا؟ بابا آج پھر سے مجھے وہ لڑکی دکھائی دی۔ وہ ٹھیک آپ کے پیچھے اس دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایملی بیٹا، تم نے پھر سے وہی خواب دیکھ لیا ہوگا جو تم بچپن میں دیکھا کرتی تھی اکثر۔ دیکھو بیٹا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے اور پریشان مت کرو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بابا کو میری باتوں پر یقین نہیں تھا۔ میرے بابا اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ وہ جس چیز کی تلاش میں تھے وہ انہیں نہیں مل رہی تھی، اور یہ پریشانی انہیں دن رات کھائے جا رہی تھی، اور میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ میرا کوئی دوست بھی نہیں تھا جس سے میں یہ سب کچھ شیئر کر سکتی۔ اگلی رات مجھے پھر سے اسی بچی کی آواز سنائی دی، جو درد بھری آواز میں مجھے کہہ رہی تھی، ہیلپ می! یہ وہی درد بھری آواز تھی۔ وہ مجھے مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی، اور پھر اچانک وہ ہوا میں اڑنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے وہ کچھ بتانا چاہتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ مجھے کہیں لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گی، کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ یہ تو اسی جگہ پہنچ گئی تھی جو ہمارے گھر کے پیچھے تھی، اور جس جگہ میں کھیلا کرتی تھی۔ وہ پانی میں کیوں کود گئی؟ آخر وہ کیا بتانا چاہتی ہے؟ یہ لڑکی تو ڈوب رہی ہے۔ مجھے لگا کہ میں اسے بچا لوں گی، اسی لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، اور چلتے چلتے میرا پاؤں پھسلا اور میں بھی اس لڑکی کے ساتھ اس جھیل میں جا گری۔ اندر پانی بہت ٹھنڈا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا میرے سامنے لیسا تھی، میری پیاری بہن جو پچھلے 5 سال سے گمشدہ تھی۔ ایک دن وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں اور بابا اسے ڈھونڈ رہے تھے، جس کی تلاش میں ہم ہر سال یہاں آتے تھے۔ وہ ہمارے بہت قریب تھی۔ شاید وہ کھیلتے کھیلتے جھیل میں گر گئی ہوگی۔ لیسا آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، اتنی ہی معصوم، اور اس کے ہاتھ میں اس کی فیورٹ ڈال تھی جو ہر وقت اس کے پاس ہوتی تھی۔ اب میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اوپر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کی طرف کھینچ لیا۔ وہ بابا تھے۔ بابا نے مجھے بچا لیا، اور آخر کار
میری اور بابا کی تلاش ختم ہوئی، ہمیں لیسا مل گئی تھی۔ میں نے لیسا سے کہا کہ میں اسے مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر میں نے دیکھا وہ مسکرا رہی تھی، پہلے کی طرح۔ وہ مجھے الوداع کہنے آئی تھی، اس کی ساری تکلیف اب ختم ہو چکی تھی، وہ خوشی خوشی اپنی دنیا میں جا چکی تھی۔